قافلہ انہوں نے پا لیا تو اس قافلے کے اندر، اب یہ رجب کا مہینہ تھا، حرام مہینہ تھا، اس کے اندر جنگ کرنا ممنوع تھا اللہ پاک کی طرف سے، لہذا مشورہ یہی ہوا کہ اس پر حملہ کر دیا جائے۔ تو ایک آدمی نے تیر جو ہے نکالا ترکش سے اور مرا ایک عمر ابن حضرمی کو، یعنی فرشتوں کو کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان کی جو گردنیں ہیں نا اس کو فوکس کرنا ہے، یعنی صحیح طریقے سے قتل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلح کشاکش یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس میں 8ویں جنگ اور چوتھا سریہ، اور غزوہ بدر سے پہلے جو آخری سریہ ہے اس سریہ کا نام ہے سریہ نخیلہ، اور یہ کب پیش آیا تھا؟ تو یہ رجب کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھی، اور جنوری فروری کے لحاظ سے یہ جنوری کا ہی مہینہ تھا، اور اس کے علاوہ 623 نہیں، باقی جتنے بھی پچھلے میں نے 7 بتائے ہیں وہ 623 عیسوی میں ہوئے، لیکن یہ جو سریہ ہے یہ ہے 624 عیسوی کے اندر، اور یہ جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، آپ کی 6 پھوپھو ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، حضرت صفیہ، عاتقہ، اروا، امیمہ، برہ اور ام حکیم بیضاء۔ تو جو امیمہ ہیں انہی کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموں زاد ہیں۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کے ساتھ، یعنی خود 12ویں یہ ہوں گے یا یہ خود 13ویں ہوں گے، 12 صحابہ کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا۔ 6 اونٹ تھے، باری باری سوار ہوتے تھے، 2 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا۔ تو پھر فرمایا تھا کہ 2 دن بعد یا 3 دن کے بعد ایک تحریر دی تھی لکھ کر کہ 2-3 دن کے بعد جا کر فلاں جگہ پر جا کر تم نے اس کو کھولنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب اس کو کھولا گیا اور تحریر کو پڑھا گیا تو اس میں کیا لکھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اس تحریر کو پڑھو تو پھر کیا کرو، ہمارے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان نخیلہ کے اندر اترو۔ نخیلہ عام طور پہ جو غزوات اور سریات ہیں یہ جس جگہ میں ہوتے تھے تو اس جگہ کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا، تو بدر بھی اسی لیے ہے، احد بھی اسی لیے، احد تو ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تحریر تھی کہ جب تم اس تحریر کو پڑھو تو مکہ اور مدینہ کے درمیان نخیلہ کے اندر اترو اور ایک قریش کا قافلہ ہے اس کا پتہ لگاؤ ہمارے لیے۔ تو جب عبداللہ بن جحش نے یہ پڑھا تو فرمایا اپنے ساتھیوں سے، میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جس کو شہادت مطلوب ہو، جس کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہو وہ ہمارے ساتھ چل لے، اور جس نے پیچھے رہنا ہے تو وہ پیچھے رہ جائے۔ تو جب امیر تیار ہو جائے تو مامورین خود بخود تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ میں سے امیر بنے، اگر میں بنوں، تو اصول ایک ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ قربانی کے اندر آگے رکھے، تو جو مامورین ہیں وہ خود بخود تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے جو میں نے دیکھا ہے، باقی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جو سب سے بڑا اصول ہو، باقی اصول تو کافی ہیں۔ تو عبداللہ بن جحش تیار ہو گئے تو باقی سب نے کہا کہ ہمیں کون سا اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے، ہم بھی تیار ہیں شہادت دینے کے لیے۔ سب تیار ہو گئے، سب نکل پڑے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سریہ رابغ ہے اس کے اندر قریش مکہ کے قافلے سے نکل کر مسلمانوں کے قافلے کے اندر آ گئے تھے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں آ گئے تھے۔ تو ان دونوں کا جو ہے اونٹ تھا وہ گم ہو گیا، لہٰذا یہ حضرات پیچھے رہ گئے۔ ظاہر ہے جو باقی ہیں وہ اونٹ کے اوپر سفر کر رہے ہیں اور یہ بغیر اونٹ کے ہو گئے، تو لہٰذا یہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا۔ پھر یہ جب پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے جس کی کھات کے اندر یہ تھے، قافلہ انہوں نے پا لیا۔ تو اس قافلے کے اندر، اب یہ رجب کا مہینہ تھا، حرام مہینہ تھا، اس کے اندر جنگ کرنا ممنوع تھا اللہ پاک کی طرف سے، اور کفار مکہ بھی اس مہینے کے اندر جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کی مہینے کی یہ آخری تاریخ تھی، اور اس قافلے کے اندر عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، اور اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا حکیم بن کیسان، اور ایک سردار تھا بڑا جس کا نام تھا عمر ابن حضرمی۔ یہ 4 بڑے لوگ جو ہیں اس کے اندر تھے، اور قافلے میں سامان بھی تھا، کشمش بھی تھی، چمڑا بھی تھا۔ تو انہوں نے سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس کے اوپر ابھی حملہ کر دیں گے تو اس کو پالیں گے، اور اگر حملہ نہیں کرتے تو یہ حدود حرم کے اندر یا مکہ کے اندر ہی داخل ہو جائے گا، لہذا مشورہ یہی ہوا کہ اس پر حملہ کر دیا جائے۔ تو ایک آدمی نے تیر جو ہے نکالا ترکش سے اور مرا ایک عمر ابن حضرمی کو۔ ان کا نام جو ہے لکھا ہوا مجھے نہیں ملا، لہٰذا میں آپ کو بھی نہیں بتا رہا۔ اگر لکھا ہوا ہوتا کہ وہ کون سے صحابی ہیں تو میں آپ کو لازمی بتاتا، کیونکہ صحابہ کے نام یاد کرنا اور ان کی سیرت یاد کرنا ہی تو میرا جنون ہے، میرا پیشن ہے۔ تو لہٰذا جو ہے
اور انہوں نے جو ہے ایک صحابی نے تیر چلایا اور ایک ہی تیر کے اندر اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو نوفل ہے وہ بھاگ نکلا، اور جو ہے حکیم بن کسان یعنی جو عبداللہ بن مغیرہ کا جو غلام تھا وہ، اور عثمان جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور سارا جو سامان ہے وہ بھی لے لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے باز پرس کی اور فرمایا کہ حرام مہینے کے اندر میں نے تمہیں جو ہے قتال کرنے سے، جنگ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی تھی، اور آپ نے جو مال غنیمت تھا اس کے اندر بھی کوئی تصرف نہ کیا، اور اس کے علاوہ جو قتل ہوا تھا عمر بن حضرمی اس کا جو ہے خون بہا بھی ادا کیا، اور قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ لیکن جو قریش مکہ تھے ان کو تو جو ہے اشارہ چاہیے تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو عمر ابن حضرمی کا قتل ہوا تھا رجب کے مہینے میں یعنی حرام مہینے میں، انہوں نے بہت زیادہ شہرت کی اس بات کی کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام مہینے کے اندر جنگ چھیڑی ہے، اور اتنا زیادہ اس کو پھیلایا، اتنا زیادہ پھیلایا کہ اللہ پاک نے صراحتاً آیات اتار دی ہیں قرآن پاک کے اندر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ یہ قرآن پاک کا عجب انداز ہے کہ اللہ پاک نے کئی جگہ پر اس طرح کی آیات نازل فرمائیں کہ لوگ آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی، یعنی لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، اور یسألونک عن الاہلہ، اور اس طرح یسألونک کئی جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ جو ہے مضمون اس طرح یعنی آیات آتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرام مہینوں کے اندر، مفہوم بتا رہا ہوں میں، عام طور پہ مفہوم ہی بتاتا ہوں کہ حرام مہینوں کے اندر جو قتال ہے، جنگ ہے، اس کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، لیکن اللہ پاک بتا رہے ہیں اب آگے، لیکن اللہ پاک کی راہ سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، جیسے سعد ابن معاذ کو روکا تھا، اور بھی صحابہ کو بند کر دیا تھا کہ مکہ میں آ کے تم طواف نہیں کر سکتے، صلح حدیبیہ میں بھی طواف نہیں کرنے دیا۔ وکفر بہ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، مکے والوں کو جو قریش مکہ انہوں نے نکال دیا تھا، تو واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑھ کر گناہ ہے، اور والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اللہ پاک نے صراحت جو ہے یعنی واضح طور پہ بتا دیا کہ جو عبداللہ بن جحش نے کیا یہ بے شک بڑا گناہ ہے، لیکن جو ہے قریش مکہ جو کر چکے ہیں وہ اس سے بہت بڑے کبائر ہیں، کبائر یعنی جمع منتہی الجموع ہے، ہماری جو عربی زبان ہے اس میں اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، کہ اس سے آگے کوئی جمع ہو ہی نہیں سکتی، اتنے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جب قتل کا ارادہ کیا کہ 100 آدمی باہر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہ کہاں پہ ہو رہا تھا؟ حرام جو شہر ہے، شہر مکہ، وہیں پر تو ہو رہا تھا کہ ساری رات جو ہے اللہ کے نبی کے جو گھر مبارک تھا تو اس کے باہر کھڑے رہے کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جب اللہ کے نبی نکلیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو یہ سارا کہاں پہ ہو رہا تھا؟ اور ان کو جو گھروں سے نکالا جا رہا تھا، جب حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت عبداللہ جن کا نام تھا، جب انہوں نے ہجرت کی تو یہ کندھے کے اوپر صرف ایک کپڑا تھا۔ حضرت ذوالبجادین نے جب ہجرت کی تو بعد جو چچا تھا اس نے جو ہے سارے جسم کے کپڑے اتروا لیے، سارا مال چھین لیا چچا نے، اور اس کے علاوہ ماں نے صرف سطر چھپانے کے لیے تھوڑا سا کپڑا رہ گیا تھا، ماں نے ایک چادر دی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس سے اپنا کرتا سا بنایا یعنی اوپر لپیٹ لیا، ایک نیچے لپیٹ لیا، اور اسی حالت کے اندر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو لہٰذا یہ جو گناہ انہوں نے کیے تھے یہ بہت بڑے گناہ تھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت کر دی، صراحتاً اللہ پاک نے آیات اتار دی۔ تو یہ جو عمر ابن حضرمی کا قتل تھا، یہ جو ہے اس سے جو قریش مکہ تھے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصے کے اندر آ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف کہ اب تو ان سے ٹکر لینی ہی پڑے گی۔ تو یہ واقعہ بھی جو غزوہ بدر ہے اس کا پیش خامہ ثابت ہوا، اس کا پس منظر بنا، اور یہ جو میں نے 8 آپ کو 4 سریات اور 4 غزوات بتائے ہیں یہ غزوہ بدر سے پہلے کی ہیں، اور انشاءاللہ اب میں جو اگلی ویڈیو بناؤں گا وہ غزوہ بدر کے اوپر بناؤں گا، اور غزوہ بدر اسلام کا سب سے بڑا غزوہ ہے۔ اور غزوہ بدر کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، کہ جو مرضی کر لو آج کے بعد میں نے معاف کر دیا۔ تو اس پر ویڈیو انشاءاللہ آ رہی ہے عن قریب۔
اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ سریہ ہے سریہ نخیلہ، اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو پہلے تو جنگ کی اجازت دی تھی کہ اذن للذین یقاتلون، کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کی اجازت دی گئی، لیکن اس سریے کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں پر جنگ فرض کر دی اور کیا فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ ان کو بھی قتل کرو جو تمہیں قتل کرتے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، اور ان اللہ لا یحب، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس کے علاوہ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا، غزوہ بدر سے پہلے آیات آ رہی ہیں، سورہ محمد کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب ٹکراؤ نا آپس میں مسلمان کفار سے ٹکراؤ تو ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ گردنوں کو۔ اور اس کے علاوہ جو وہ فرشتے اترے تھے ان کو بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو کفار ہیں ان کے جو دل ہیں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، اور تم لوگوں نے جو ہے نا یعنی فرشتوں کو کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان کی جو گردنیں ہیں نا اس کو فوکس کرنا ہے، یعنی صحیح طریقے سے قتل کرنا ہے۔ تو یہ پہلے کے سریات اور غزوات ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، غزوہ بدر پہ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ۔